بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناول انت الحیات، تحریر شہزادی بٹ، ایپیسوڈ نمبر 20۔ بالاش خان زادہ ڈیرے سے لوٹا، وہ سیدھا اپنے کمرے میں گیا۔ نائٹ سوٹ لے کر وہ شاور لینے چلا گیا۔ 10 منٹ بعد وہ شاور لے کر نکلا تو روپ چائے کے 2 کپ ٹیبل پر رکھ کر خود صوفے پر بیٹھی بالاش خان زادہ کا انتظار کر رہی تھی۔ بالاش خان زادہ اسے دیکھ کر اندر تک سرشار ہوا۔ اس نے ٹاول بیڈ پر اچھالا اور خود پر اسپرے کر کے بالوں میں برش کیا اور مسکرا کر روپ کے قریب صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس کے بیٹھتے ہی روپ نے چائے کا کپ مسکرا کر بالاش خان زادہ کی طرف بڑھایا، جسے اس نے مسکرا کر تھام لیا۔ تھینک یو، بالاش خان زادہ نے محبت بھرے لہجے میں کہا تو روپ مسکرا دی۔ اتنی دیر کیوں لگا دی؟ میں کب سے آپ کا انتظار کر رہی تھی، روپ نے دوسرا کپ ٹیبل سے اٹھاتے کہا۔ اگر مجھے پتا ہوتا میری جان انتظار کر رہی ہے تو میں اتنی دیر کبھی نہیں لگاتا۔ بالاش خان زادہ نے چائے کا کپ ہونٹوں سے لگا کر کہا، تو پھر آج سے سن لیں، میں روز آپ کا انتظار کروں گی اور آپ لیٹ نہیں آؤ گے، اور جس دن آپ لیٹ آئے آپ کو سزا ملے گی۔ روپ انگلی اٹھا کر ایک ہی سانس میں ساری بات بول گئی۔ بالاش خان زادہ نے فوراً اچھے بچوں کی طرح سر ہلا کر حامی بھری۔ ویسے اگر میں کبھی لیٹ ہو گیا تو سزا کیا ہوگی؟ بالاش خان زادہ نے معصومیت سے پوچھا۔ ڈنڈے پڑیں گے آپ کو۔ روپ کے جواب پر بالاش خان زادہ کو چائے کا اچھو لگ گیا۔ وہ بری طرح کھانسنے لگا۔ خدا کا خوف کرو لڑکی، 18 قبیلوں کے سردار کو ڈنڈے مارو گی تم؟ بالاش خان زادہ نے چائے کا کپ ٹیبل پر رکھتے صدمے سے کہا۔ تو آپ نے کیا سوچا تھا میں سزا میں آپ سے عشق لڑاؤں گی؟ روپ نے ایک آئی برو اچکا کر پوچھا تو بالاش خان زادہ نے مسکرا کر سر پر ہاتھ پھیرا۔ ویسے جیسا آپ سوچ رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، روپ نے ہنسی دباتے کہا تو بالاش خان زادہ نے جھٹکے سے سر اٹھا کر روپ کی طرف دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ سچ کہہ رہی ہو؟ بالاش خان زادہ نے روپ کے ہونٹوں پر انگوٹھا پھیرتے کہا تو روپ نے سرخ چہرے سے ہلکا سا سر ہاں میں ہلا دیا۔ ایک پیک دکھاؤ میری سزا کا، پھر میں سوچوں گا حویلی جلدی آنا ہے یا دیر سے، بالاش خان زادہ نے گمبھیر آواز میں کہا تو روپ نے دھڑکتے دل سے اپنی ہری آنکھیں اٹھا کر بالاش خان زادہ کی کرسٹل گرے آنکھوں میں دیکھا۔ نہیں، روپ نے شرما کر چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا۔ بالاش خان زادہ کی بے باک نظریں اسے بہکا رہی تھیں۔ پلیز، بالاش خان زادہ نے روپ کے دونوں ہاتھ چہرے سے ہٹائے۔ پہلے آپ اپنی آنکھیں بند کریں، روپ نے شرماتے ہوئے انداز میں کہا تو بالاش خان زادہ نے مسکرا کر اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ روپ نے بالاش خان زادہ کے چہرے کی طرف دیکھا اور تھوڑا سا اس کے قریب کھسک کر اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھام کر اس کے عنابی ہونٹوں پر اپنے نرم گلابی ہونٹ رکھ دیے۔ بالاش خان زادہ نے روپ کو کمر سے تھام کر مزید اپنے قریب کیا اور سکون سے اس کے محبت بھرے لمس کو محسوس کرنے لگا۔ کتنے ہی پل محبت بھرے گزرے، وہ دونوں ایک دوسرے کے لمس میں مدہوش ہو چکے تھے۔ بالاش خان زادہ کو تو کسی بات کا ہوش نہیں تھا، بس وہ روپ کے نرم ہونٹوں کی نرماہٹ میں کھویا تھا، اور روپ وہ تو بالاش خان زادہ کو ایسی سزا دے رہی تھی کہ وہ اب سوچ رہا تھا روز حویلی لیٹ آئے تاکہ روپ اسے روز رات ایسی ہی سزا دے۔ کچھ دیر بعد روپ نے بالاش خان زادہ کے سینے پر ہاتھ رکھ کے اسے پیچھے کیا۔ کافی اچھا پیک تھا، میں کل بھی لیٹ آؤں گا، بالاش خان زادہ نے روپ کے سرخ پڑتے چہرے کی طرف دیکھتے شرارت سے کہا۔ سوچ لیں، یہ تو پیک تھا، اگر جلدی آئیں گے تو ایپیسوڈ، روپ نے کہہ کر جان بوجھ کر بات ادھوری چھوڑی تو بالاش خان زادہ نے حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات سے روپ کی طرف دیکھا۔ میری جان، مجھے ایپیسوڈ دیکھنا ہے، اس لیے کل میں حویلی سے جاؤں گا ہی نہیں، بالاش خان زادہ نے روپ کے شہرک پر اپنے ہونٹ رکھتے کہا۔ بہت بے شرم ہیں آپ، روپ چائے کے کپ اٹھا کر جانے لگی پر بالاش خان زادہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ روپ، تم جانتی نہیں میں تم سے کتنی محبت کرنے لگا ہوں، میرے زندہ رہنے کے لیے تم بہت ضروری ہو گئی ہو، کیونکہ میری سانسیں تمہاری سانسوں سے منسلک ہو چکی ہیں، اب ایک پل بھی تمہارے بغیر نہیں زندگی کٹے گی۔ بالاش خان زادہ نے کھڑے ہوتے روپ کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھر کر کہا تو روپ بالاش خان زادہ کے منہ سے خود کے لیے اتنے خوبصورت الفاظوں میں اظہار محبت سن کر بھیگی آنکھوں سے مسکراتے بالاش خان زادہ کے سینے پر سر رکھ گئی۔ بالاش خان زادہ نے بھی روپ کو خود میں بھیجتے سکون سے آنکھیں موند لی۔ یوسف خان زادہ اور صبا آج نکاح کے خوبصورت اور پاک بندھن میں بندھ گئے تھے، پر یوسف خان زادہ کے دماغ میں کچھ چل رہا تھا جو فی الحال اس نے اپنے ہونٹ سی رکھے تھے۔ دوسری طرف محبوب خان زادہ اور الفت روبرو مخاطب ہو کر اسے اپنے دل کے جذبات سے آگاہ کر چکا تھا، پر الفت کا ایک ہی جواب تھا، اسے مرد پر ہی اعتبار نہیں تھا، جسے سن کر محبوب خان زادہ نئے سرے سے خود میں ہمت پیدا کر رہا تھا اپنی محبت کو پانے کا۔ بالاش خان زادہ اور روپ دونوں ہی ایک دوسرے سے محبت کر رہے تھے، دونوں کی محبت میں شدت تھی، وہ سوچ رہے تھے وقت ایسے ہی رہے گا، ان کا ساتھ دیتا رہے گا، پر ان کی سوچ غلط تھی۔ وقت ایک جیسا نہیں رہتا، بہت جلد ان دونوں کے رشتے میں نتاشا نامی درار پڑنے والی تھی، پر اب دیکھنا یہ ہے اس درار سے ان کی محبت بھرے رشتے پر فرق پڑے گا یا یہ درار ان کے رشتے کو مزید مضبوط بنا دے گی۔ آج صبح سے ہی خان حویلی میں کافی چہل پہل تھی۔ آج یوسف خان زادہ کو ہاسپٹل سے ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ بالاش خان زادہ حشمت علی کے ساتھ یوسف خان زادہ اور
محبوب خانزادہ جو کل رات سے ہاسپٹل یوسف خانزادہ کے ساتھ تھا انہیں لینے چلا گیا تھا۔ روپ کچن میں ملازمہ کے سر پر کھڑی اپنی لالا کی من پسند ڈشز بنوا رہی تھی۔ حالانکہ بنانا اسے کچھ آتا نہیں تھا، پر پھر بھی وہ کچن میں ملازمہ کے سر پر کھڑی اسے ہدایت دے رہی تھی۔ خانم بی بی کو اس کی آواز باہر تک آ رہی تھی۔ روپ کا حویلی پر اور ملازموں پر حکم چلانا خانم بی بی کو بہت اچھا لگ رہا تھا۔ ایسا نہیں تھا روپ ملازموں کو خود سے کمتر سمجھتی تھی، وہ بڑی محبت اور نرمی کا مظاہرہ کرتی تھی، اور یہی وجہ تھی خان حویلی کے سب ملازموں کو اپنی چھوٹی سی سردارنی بہت اچھی لگتی تھی۔ کم از کم وہ ان کے سردار بلاش خانزادہ کے مقابلے ان سب سے مسکرا کر بات کرتی تھی، ورنہ بلاش خانزادہ کی ناک پر غصہ اور زبان پر روب رہتا تھا۔ خانم بی بی نے روپ کو بلا کر کہا کہ وہ اچھے سے صبا کو تیار کر دے، کیونکہ آج رات کو ہی انہوں نے صبا کی رخصتی کر دینی تھی۔ ہاسپٹل میں وہ محسوس کر رہی تھی کہ یوسف خانزادہ صبا سے ناراض ہے، اس لیے انہوں نے پہلے ہی اعلان کر دیا تھا کہ یوسف خانزادہ کی حویلی آتے ہی وہ رخصتی کر دیں گی، تاکہ یوسف خانزادہ کے دل میں صبا کے لیے زیادہ دیر تک غلط فہمی نہ رہے۔ ویسے بھی آج نہیں تو کل انہوں نے رخصتی کرنی ہی تھی، تو پھر آج کیوں نہیں؟ روپ اور بلاش خانزادہ کے نکاح کے وقت خانم بی بی نے یہی سوچا تھا کہ 1 ہفتے تک ان کی رخصتی رکھ دیں گی، پر بلاش خانزادہ نے اسی شرط پہ نکاح کیا کہ جب تک وہ نہیں کہے گا رخصتی نہیں ہوگی۔ یوسف خانزادہ اور صبا کی منگنی کے بعد بلاش خانزادہ نے سوچا تھا وہ خانم بی بی سے رخصتی کی بات کرے گا، پر یوسف خانزادہ کے ایکسیڈنٹ کی وجہ سے اسے چپ ہونا پڑا۔ پر اب بلاش خانزادہ مزید روپ سے دور نہیں رہ سکتا تھا، اس لیے اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ آج کل میں خانم بی بی سے رخصتی کی بات کرے گا۔ بلاش خانزادہ کی جیپ اور محبوب خانزادہ کی گاڑی آگے پیچھے حویلی داخل ہوئی۔ سب حویلی والے جلدی سے آگے بڑھے۔ یوسف خانزادہ اسٹک کی مدد سے چل رہا تھا۔ اس کے دائیں جانب بلاش خانزادہ اور بائیں جانب محبوب خانزادہ تھے اسے سہارا دینے کے لیے، پر یوسف خانزادہ آہستہ آہستہ چل کر سب سے پہلے خانم بی بی کے سینے سے لگا۔ بسم اللہ میرا بچہ، ہمیشہ خوش رہو، آباد رہو، خانم بی بی نے یوسف خانزادہ کے ماتھے پر بوسہ دیتے کہا۔ پھر یوسف خانزادہ سب سے ملا سوائے صبا اور علینا کے۔ صبا کی طرف تو اس نے دیکھنا گوارا نہیں کیا۔ علینا خود ہی آگے ہو کر یوسف خانزادہ کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ آنسو بہا کر کیا ثابت کرنا چاہتی ہیں آپ؟ یوسف خانزادہ سرد لہجے میں کہا تو علینا نے بے بسی سے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا۔ اپنی ماں کو معاف نہیں کرو گے؟ علینا نے یوسف خانزادہ کا چہرہ ہاتھوں میں تھام کر کہا تو یوسف خانزادہ کی اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ آنکھیں رونے کے باعث سرخ ہو رہی تھیں، اور ان آنکھوں میں ایک امید تھی کہ ان کا بیٹا ان سے ناراضی ختم کر دے۔ یوسف خانزادہ اپنی ماں سے بے حد محبت کرتا تھا، وہ علینا سے اتنی ناراض نہیں رہ سکتا تھا۔ اس نے علینا کے آنسو صاف کیے اور انہیں اپنے ساتھ لگا لیا۔ سب لوگوں کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے سوائے صبا کے، کیونکہ یوسف خانزادہ اسے مکمل اگنور کر رہا تھا۔ صبا کی آنکھیں بھیگنے لگیں، وہ اتنا تیار اس انسان کے لیے ہوئی جس نے ایک نظر بھی اس پر ڈالنا گوارا نہیں کیا۔ لنچ کافی اچھے خوشگوار ماحول میں کیا گیا، بس صبا چپ چپ سی تھی۔ موم میں آرام کروں گا اب۔ لنچ کے بعد یوسف خانزادہ نے علینا سے کہا تو وہ فوراً کھڑی ہو گئی تاکہ یوسف خانزادہ کو سہارا دے کر ان کے کمرے میں چھوڑ آئے۔ صبا جانتی تھی کھانے کے بعد یوسف خانزادہ کو چائے کی طلب ہوتی ہے، اس لیے وہ جلدی سے کچن میں چائے بنانے چلی گئی۔ علینا یوسف خانزادہ کی چائے بنانے کچن میں آئی تو صبا چائے کپوں میں ڈال رہی تھی۔ صبا علینا کو دیکھ کر ایک دم پریشان ہو گئی۔ چچی وہ میں ان کے لیے چائے، مجھے یہ دیکھ کر اچھا لگا کہ تمہیں میرے بیٹے کا خیال ہے۔ میں مانتی ہوں میں نے اس دن کچھ زیادہ ہی کڑوی باتیں بول دی تھیں، ہو سکے تو ان باتوں کو بھلا دینا اور مجھے معاف۔ نہیں چچی، میں بھول گئی ہوں، اور پلیز آپ بڑی ہیں، مجھ سے معافی مانگ کر مجھے شرمندہ نہ کریں۔ صبا نے فوراً علینا کی بیچ میں بات کاٹ دی تو علینا مسکرا دی۔ ٹھیک ہے، خوش رہو، اب جاؤ یوسف کو چائے دے آؤ، پھر اس نے آرام بھی کرنا ہے، میں باقی سب کو چائے دے دیتی ہوں۔ علینا نے 2 کپ صبا کی طرف بڑھائے اور باقی سب کے کپ لے کر خود چلی گئی۔ پیچھے صبا کشمکش میں پڑ گئی کہ وہ خود چائے دینے جائے یا نہیں، کیونکہ یوسف خانزادہ اسے مکمل اگنور کر رہا تھا۔ چلی جاتی ہوں، زیادہ سے زیادہ کیا کریں گے، منہ نہیں لگائیں گے نا؟ کوئی بات نہیں، میں بھی ڈیٹو کی طرح کھڑی رہوں گی، ویسے بھی رات کو رخصتی ہے، ابھی نہیں تو رات کو تو ان سے سامنا کرنا ہی ہے نا پھر، اب کیوں نہیں؟ صبا نے خود کو ریلیکس کرتے لمبا سانس لیا اور قدم قدم چلتی یوسف خانزادہ کے کمرے کی طرف بڑھی۔ یوسف خانزادہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے اپنا موبائل چیک کر رہا تھا۔ اس نے ایک پارسل آرڈر کیا اور بیڈ کی سائڈ ٹیبل کے ڈراور سے اپنا والیٹ اور گھڑی ڈھونڈنے لگا، جو اسے پہلے ہی ڈراور سے مل گئی۔ گھڑی اور والیٹ کے ساتھ 2 انگوٹھیاں بھی پڑی تھیں، ایک اس کی اور ایک صبا کی۔ یوسف خانزادہ نے صبا کی انگوٹھی ہاتھ میں پکڑی اور دیکھنے لگا۔ اسے صبا کے کہے الفاظ یاد آئے تو اس نے غصے سے انگوٹھی کو مٹھی میں دبوچ لیا۔ تبھی اس کے کمرے کا دروازہ بجا۔ آ جاؤ، یوسف خانزادہ نے اکتاہٹ بھرے لہجے میں کہا تو صبا نے تھوک نکلتے دروازے کا لاک گھمایا۔ یوسف خانزادہ نے آنکھیں بند کر کے سر بیڈ گراؤنڈ سے ٹکا لیا۔ اسے لگا تھا ملازمہ ہوگی، پر جو خوشبو اس کے نتنوں سے ٹکرائی اس نے یوسف خانزادہ کو آنکھیں کھولنے پر مجبور کر دیا۔ یوسف خانزادہ نے پٹ سے آنکھیں کھول کر اپنے سامنے چائے کے کپ پکڑ کر کھڑی گھبرائی ہوئی صبا کی طرف دیکھا۔ چائے، صبا کانپتی آواز میں کہا تو
یوسف خانزادہ طنزیہ مسکرایا۔ آج تو تمہاری زبان کانپ رہی ہے، اس دن کینچی کی طرح چل رہی تھی۔ یوسف خانزادہ کے چبا چبا کر کہنے پر صبا نے حیرت سے سر اٹھا کر یوسف خانزادہ کی طرف دیکھا، جس کی آنکھوں میں غصے کی لکیریں تھیں۔ صبا فوراً نظریں جھکا گئی۔ سوری، صبا نے بھرائی آواز میں کہا، چائے کا ایک کپ رکھو اور جاؤ یہاں سے۔ یوسف خانزادہ نے دوبارہ سر بیک گراؤنڈ سے ٹکا کر آنکھیں موندتے کہا، جس کا مطلب تھا وہ جا سکتی، اور اگر وہ یہ سوچ رہی ہے کہ یوسف خانزادہ اس کے ساتھ بیٹھ کر چائے نوش فرمائے گا تو اس کی بھول ہے۔ وہ 2 کپ دیکھ چکا تھا، اس لیے اس نے صاف لفظوں میں کہا کہ وہ 1 کپ رکھ کر چلی جائے۔ صبا کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر نکلے۔ اس نے 2 قدم چل کر 1 کپ بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر رکھا اور دوسرا کپ ہاتھ میں لیے کمرے سے جانے لگی، پر جاتے جاتے اس نے یوسف خانزادہ پر ایک نظر ڈالی، اس امید سے کہ وہ شاید اسے روک لے، پر یوسف خانزادہ نے واقعی دوبارہ صبا کو نہیں منہ لگایا۔ وہ ہاتھ چائے کا کپ پکڑے، آنکھوں میں آنسو اور دکھی دل لیے کمرے سے نکل گئی۔ اس کے جاتے ہی یوسف خانزادہ نے آنکھیں کھول کر دروازے کی طرف دیکھا، جہاں سے ابھی صبا گئی تھی۔ یہ تو شروعات تھی، تمہیں میں آج رات سے ہی بتانا شروع کر دوں گا کسی کا محبت بھرا دل توڑنے سے کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اتنی تکلیف کہ ابھی تک مجھے اپنے دل میں درد محسوس ہوتا ہے۔ تمہارے کہے الفاظ ابھی تک مجھے تکلیف سے دوچار کرتے ہیں۔ اتنی تکلیف تو ان زخموں سے نہیں دی جتنی تمہاری باتوں نے دی۔ یوسف خانزادہ کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر نکلا اور اس کی شرٹ پر گر کر جذب ہو گیا۔ سب اپنے آنسو بے دردی سے رگڑتی سیدھا کچن میں آئی، چائے کا کپ شیلف پر پٹکا اور تیز قدم لیتی کچن سے نکل کر اپنے کمرے میں آ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ سمجھتے کیا ہے خود کو؟ ٹھیک ہے نا، ہو گئی مجھ سے غلطی، مجھے ان سے بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے تھی، منگنی نہیں توڑنی چاہیے تھی۔ میں اپنی غلطی مان تو رہی ہوں، پھر کیوں مجھے ستا رہے ہیں؟ جان بوجھ کر اگنور کر رہے ہیں، مجھ سے غصے سے بات کر رہے ہیں، مجھے وہی تکلیف دینا چاہتے ہیں جو میں نے انہیں دی۔ اتنا شوق چڑھا ہے نا انہیں بدلہ لینے کا۔ صبا ہچکیوں سے روتے ہوئے یوسف کی طرف اپنا دل ہلکا کر رہی تھی۔ ٹھیک ہے، اب میں بھی اگنور کروں گی، بات ہی نہیں کروں گی ان سے، پھر دیکھوں گی کیسے برداشت ہوتا ہے انہیں۔ صبا نے ہچکی لیتے آنسو صاف کیے اور دوپٹہ بیڈ پر پھینک کر واش روم چلی گئی۔ پورے گاؤں میں دعوت نامہ بھیج دیا گیا تھا۔ آج رات یوسف خانزادہ اور صبا کی رخصتی تھی۔ پوری حویلی کو ایک بار پھر پھولوں اور برقی کمکموں سے سجایا گیا تھا۔ گاؤں کے ہر گھر میں کھانا اور مٹھائیاں بھیج دی گئی تھیں۔ خانم بیوی نے حویلی کے اندر ہی اسٹیج بنوا کے صوفہ لگوا دیا تھا، کیونکہ صبا کو اس کے کمرے سے دوسرے کمرے جانا تھا، اس لیے انہوں نے زیادہ مہمانوں کو نہیں بلایا تھا۔ اور پھر یوسف خانزادہ کی طبیعت ابھی بھی پوری طرح ٹھیک نہیں ہوئی تھی، اس لیے انہوں نے یوسف خانزادہ کی طبیعت ٹھیک ہونے کے بعد ولیمہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ چودھری نثار علی کو بھی دعوت نامہ بھیج دیا گیا تھا۔ چودھری حسین نے الفت کو ساتھ لے جانا چاہا، پر الفت نے سر درد کا بہانہ کر کے ٹال دیا۔ وہ محبوب خانزادہ کی بڑھتی نزدیکی سے پریشان ہو رہی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی محبوب خانزادہ کا دل ٹوٹے، اس لیے الفت نے سوچا وہ اب محبوب خانزادہ کے سامنے ہی نہیں جائے گی۔ روب آف وائٹ کلر کے شرارے ساتھ گولڈن کلر کی شرٹ پر، جس پر گولڈن اور سلور کام ہوا تھا، بالوں کو ایک سائڈ پر ڈالے، میک اپ کے نام پر صرف سوٹ لپسٹک لگائے، ساتھ میچنگ جیولری پہنے بالاش خانزادہ کے دل کے تار چھیڑ رہی تھی۔ صبا بلڈ ریڈ کلر کے کامدار شرارے میں لائٹ سے میک اپ میں دلہن بنی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ یوسف خانزادہ آف وائٹ کلر کی شلوار قمیص پہنے، کندھوں پر آف وائٹ ہی اجرک ڈالے، ہلکی سی بڑی شیو میں حسین شہزادہ لگ رہا تھا، اور بالاش خانزادہ تو ہمیشہ سے ہی اپنے روبدار پرسنالٹی کی وجہ سے سب کے دل و دماغ پر راج کرتا تھا۔ بالاش خانزادہ کا دھیان بار بار روب کے سوٹ لپسٹک لگے ہونٹوں پر اٹک رہا تھا۔ روب جانتی تھی وہ اتنی سی تیاری میں ہی بالاش خانزادہ کے ہوش ٹھکانے لگا چکی ہے، اس لیے وہ جان بوجھ کر بالاش خانزادہ کو اگنور کیے اپنی مستی میں مست تھی، اور بالاش خانزادہ اپنی چھوٹی سی معصوم سی سردارنی کے معصوم سی چالاکیاں خوب سمجھ رہا تھا، اس لیے فنکشن ختم ہونے کے بعد وہ روب سے ایک ایک حساب چکتا کرنے کا سوچ چکا تھا۔ صبا کو اسٹیج پر لا کر بیٹھا دیا گیا، پر یوسف خانزادہ نے اٹھ کر نہ صبا کا ہاتھ پکڑا نہ ہی اس کی طرف بڑھا۔ سب یہی سمجھے وہ اپنی ٹانگ کی وجہ سے نہیں اٹھا، پر صبا جانتی تھی وہ اسے سزا دے رہا ہے اس کا دل دکھانے کی۔ صبا کو یوسف خانزادہ کے ساتھ بیٹھایا گیا تو سب بڑوں نے چھوٹی موٹی رسمیں کی، ساتھ دولہا اور دلہن کا منہ بھی میٹھا کروایا۔ سب مہمان کھانا کھانے میں مصروف ہو گئے۔ محبوب خانزادہ چودھری نثار علی کو اکیلے دیکھ کر سمجھ گیا کہ الفت جان بوجھ کر نہیں آئی۔ اس نے گہرا سانس لیتے سر جھٹکا اور فنکشن میں مصروف ہو گیا۔ یوسف خانزادہ کافی سنجیدگی سے صبا کے ساتھ بیٹھا تھا۔ صبا نے خاموش چپ چاپ سی تھی۔ صبا دوپٹہ ٹھیک کرنے لگی تو اس کا ہاتھ یوسف خانزادہ کے ہاتھ سے لگا۔ یوسف خانزادہ نے جھٹکے سے ہاتھ پیچھے کیا، جس سے صبا کا ہاتھ لگنا اسے برا لگا ہو۔ صبا نے حیرت و بے یقینی سے یوسف خانزادہ کی طرف دیکھا، جو سنجیدگی سے سامنے دیکھ رہا تھا۔ بھیگی آنکھیں مزید بھیگنے لگیں، گلے میں آنسوؤں کا گولا اٹکا۔ اس نے بامشکل امڑنے والے آنسو پیچھے دھکیلے اور نظریں نیچے کر کے چہرے کے تاثرات چھپانے لگی۔ یوسف خانزادہ کا چہرہ اب بھی سنجیدہ تھا، تبھی ایک ملازم نے اجازت لے کر اسے آ کر بتایا کہ اس کے نام پارسل آئے ہیں۔ یوسف خانزادہ نے ملازم کو حکم دیا کہ پارسل ریسیو کر کے اس کے کمرے میں پہنچا دیا جائے۔
کھانا کھانے کے بعد سبھی مہمان آہستہ آہستہ رخصت ہونے لگے۔ خانم بی بی نے بھی رباب اور علینا کو حکم دیا کہ سب کو یوسف خانزادہ کے کمرے میں بیٹھا دیا جائے۔